اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ کہف آیت نمبر 37 سے لے کے 41 تک۔ تو آیت نمبر 37، 38، 39، 40، 41 یعنی 5 آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 37، قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمین۔ تو اب جو ساتھی، وہ کمپینین جو تھا اس باغ والے کا، جو اپنے باغ میں وہ جو غریب جو نیک بندہ جو تھا جس کو وہ لے کر اپنے باغ میں گیا تاکہ اس کو امپریس کرے، تو وہ بندہ خاموش تھا اب تک، اور اب اس نے اس سے کہا، کالا لہو، کہا اس نے، صاحب اس کمپینین نے، یعنی اب اس غریب بندہ جو تھا نیک، اس نے اب اپنا منہ کھولا اور اس نے کیا کہا، کالا لہو صاحب، اپنے کمپینین سے اس نے کہا، اپنے ساتھی سے کہا، وہ ہوا یحاورہ، کیونکہ وہ لوگ اپنی مطلب ایک آرگیومنٹ یا باتوں میں ان لوگ جو لگے ہوئے تھے نا، وہ جو آپس میں جو بات چیت چل رہی تھی ان کی، وہ ہوا یحاورہ، تو اس دوران اب اس بندے نے کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، یعنی اب اس بندے نے سوال کیا اس باغ والے سے، اکفرت، لگتا نا جب تو وہ کوشچن ہے، مطلب تو کیا تم کفر کرتے ہو؟ اکفرت بالذی یعنی اس کا، خلق کا جس نے تم کو بنایا، یعنی وہ اللہ جس نے تم کو بنایا تو تم اس کا کفر کر رہے ہو۔ من تراب، تم کو تو بنایا مٹی سے، یعنی مطلب وہی ڈرٹ سے بنایا، تم کو مٹی سے بنایا، ڈسٹ، تو من تراب ثم من نطفۃ، اس کے بعد گندے پانی کی بوند سے بنایا، ثم سواک رجلا، اس کے بعد اللہ نے تم کو برابر کر دیا ایک دم، یعنی کہ پورا اچھا کامل طور پہ ایک انسان، ایک آدمی بنایا تمہیں، تو یعنی اب آدمی بن گئے تم، اب تمہارے اندر طاقت، پاور اور پھر مال اور دولت اور یہ سب ہے، تو اب تم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے، اس کا مطلب تو یعنی وہ بندہ جو ہے، اب جب اس نے منہ کھولا تو اس نے کہا تم اس کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں بنایا مٹی سے، تو کیا تمہاری مٹی جو تھی وہ کچھ الگ ٹائپ کی تھی کیا، ایکسپینسو تھی کیا، اور میری مٹی چیپ تھی کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود کو کیا سمجھ رہے ہو، جو تم مٹی سے بنے ہو میں بھی اسی مٹی سے بنا ہوں، اور وہ گندے پانی کی بوند جس کو بندہ فوراً کے فوراً پسند ہی نہیں کرتا، دھو لیتا فوراً، تو وہ سوچ لو کہ وہ اس سے مطلب یعنی کہ وہ اس سے تم بنے ہو، تو کس پہ اترانا؟ اپنی شخصیت پہ غور و فکر کرو، کوئی بہت بڑی ہستی نہیں ہو تم، اور تمہاری مٹی کوئی بہت اعلیٰ اور میری ادنا نہیں ہے کہ تم بڑی ایکسپینسو مٹی سے بنے ہو بھائی، اور میں جو ہوں وہ بیچارہ سستی کوئی ایسی ایویں کوئی ہوئے گی مٹی، اس سے میں بناؤں۔ وہ بندہ جو ہے تو وہ اس کو آئینہ دکھا رہا ہے اب، اور تیرے کو جب اللہ نے اس طرح سے، ابھی تو ایک آدمی مرد بن کے تو پورا کھڑا ہے، تو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے تو؟ دنیا کے اندر یہی چیز ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا کہ جو لوگ اچھی بلٹ، پاورفل یا خوبصورت ہے یا مطلب ہینڈسم ہے یا کوئی بھی ہے، ان کے پاس مال و دولت ہے، طاقت ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، تو اترا رہے، بہت اتراتے، دل میں سمجھتے
پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، بھول جاتے ہیں اپنی تخلیق کو کہ اللہ نے کتنا حقیر بنایا انسان کو، اور وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ انسان اپنے اعمال سے ہی بہت اچھا بن سکتا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ تمہارے اعمال ہی ہوں گے جو آخرت میں سرخرو ہوں گے، قبر کے اندر تمہیں عذاب سے بچو گے، وہ تمہارے اعمال ہی ہوں گے، وہ تمہارا ہینڈسم پنا اور یہ سب نہیں ہے۔ ہینڈسم بن کے 1000 کفر کر رہے تو کیا، خوبصورت ہو کے 1000 کفر کر رہے تو کیا، اس لیے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا۔ اعمال کی ضرورت ہے، جو اللہ نے بولا وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بندے نے اب جو منہ کھولا اور اس کو آئینہ دکھایا اور اس کو برابر جواب دیا اس نے۔ His companion said to him in the course of the argument with him, "Do you deny him who created you out of dust, then out of a sperm drop, then fashioned you into a man?" تو یعنی اب تو وہ اس رب کا انکار کر رہا ہے۔ اس کی نوٹ ہے 2379۔ The 3 stages of man's creation، انسانوں کے تخلیق کے 3 ادوار، یعنی 3 سٹیجز، ان کے دور۔ فرسٹ ڈسٹ، سب سے پہلے تو وہ مٹی ہے، اور کلے بھی ہے جو مطلب پاٹری وغیرہ کے لیے یوز ہوتی ہے۔ اٹ سیلف کریٹڈ آؤٹ آف نتھنگ، یعنی مٹی کو اللہ نے جب کریٹ کیا تو وہ ہی مطلب کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ نے اس کو کریٹ کیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی پہلے کوئی چیز ہوتی ہے کہ بھئی تمہارے پاس آٹا ہے، پانی ہے، تو اب تم اس کو گوندو گے، پھر اس کو بیٹھ کے روٹی بناؤ گے، پھر آگ پہ سیکو گے۔ یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ نے یہ مٹی بنایا without having anything. Itself created out of nothing and forming the physical basis of his body. اور اب اس سے انسان کا جسم بن رہا ہے۔ Then out of the produce of the earth as incorporated in the parent's body، اور انسان جیسے زمین کے اندر سے اس کا پھل میوے پروڈیوس وہی ہے کہ سبھی چیز آ گئی اس کے اندر، مطلب اس کا اناج بھی ہے، اس کا مطلب ترکاریاں بھی ہے، ویجیٹیبلز، اور اس کے فروٹ، اس کے پھل میوے سبھی کچھ آ گیا۔ تو اللہ نے اسی طرح سے انسانوں کو، جو ماں باپ ہے ان کے جسم کے اندر بھی اسی طرح سے اللہ نے جیسے زمین میں سے پروڈیوس، مطلب جیسے اللہ نے نکالا، ایسے ہی ماں باپ کے اندر سے یہ جو اولادیں پیدا ہوتی ہے۔ The sperm drop with the corresponding receptive element، یعنی کہ وہ جو ایک نطفہ، اس کا ایک قطرہ sperm drop کا، and then when the different elements were mixed in due proportion، اب جو بھی اس کے اندر اللہ نے ملایا، مٹی سے تو اللہ نے بنایا ہی ہے، جو مٹی سے بن کے مٹی میں ہی جانے والے ہیں، لیکن مٹی اور sperm drop مکس کر کے and the soul was breathed into him، اور اب اس کے اندر روح پھونکی گئی، the fashioned man، اب وہ انسان بنا۔ ورنہ اس سے پہلے جب روح نہیں پھونکی گئی ہے تو وہ اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور کا بچہ اس میں بھی اور انسان کے اندر کیا فرق ہے؟ کوئی نہیں، روح پھونکی گئی نا، یہ ہے جس نے اس کو انسان بنا دیا۔ تو انسان بننے کے بعد انسان بنو نا، سچ مچ کے انسان بنو نا، یعنی کہ مطلب انسان بنایا اللہ نے، لیکن بندہ جو ہے وہ حیوان بنتا ہے کہ جب چوری چکاٹیاں کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ہاں کسی کا بھی مال ہڑپ رہا ہے، کسی کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، ہاں تو یہ تمام چیزیں جب کرتے ہیں تو انسان کہلاتے ہیں کیا وہ؟ آیت نمبر 38، لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن اب یہ جو بندہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي، وہ اللہ تو میرا رب ہے، میرا رب ہے وہ، وَلَا أُشْرِكُ، اور کوئی بھی میں شرک نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی کو اس کا پارٹنر نہیں بناتا میں، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي، میرے رب کے ساتھ، أَحَدًا، یعنی کسی کو بھی نہیں۔
تو اس نے جواب دیا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی ایسوسیٹ نہیں کرتا. But as for my part, Allah is my Lord, and none shall I associate with my Lord. کیونکہ اس بندے نے اپنا توکل اپنے باغوں پہ رکھا، اپنے پھلوں پہ رکھا، اپنے اناج پہ رکھا، تو وہ توکل اس کا غلط ہو گیا. وہی سب سے بڑا شرک ہو گیا، سب سے بڑا شرک وہی ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ہم سب یعنی تو ان کے لیے تو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی ہے کہ میری امت کا فتنہ مال ہوگا. مال 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 میرا مال، سب مال کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. تب یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے پگ یعنی کہ مطلب پورک اور خنزیر کو تو ہم نے حرام سمجھا، لیکن جب مال کو بنانے کے لیے چوری کرو یا کچھ بھی الگ الگ طریقے سے اس کو مطلب حاصل کرو حرام طریقے سے، تو تبھی نہیں سوچا کہ یہ خنزیر کے گوشت سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ خنزیر کا گوشت ایک بار انسان کھاتا ہے تو سمجھو کہ جو بھی بھوک کے مارے مر رہا ہوئے گا، جو اللہ نے اجازت دیا ہے تو اللہ نے اس کے لیے اجازت دیا نا. اور اس کے بعد وہ خنزیر جو ہے وہ تمہارے پاس روتا ہوا نہیں آنے والا یا تم پہ آہیں نہیں ڈالنے والا کہ ارے بھائی یہ جو بھوکا مر رہا تھا اس نے میرا گوشت کھا لیا تھا. ہاں، لیکن جب انسان کسی کا مال ہڑپے گا تو ان کی آہیں اور ان کی بددعائیں تو ہے نا، وہ تو بہت ہی حرام ہے. پھر تو حرام چیز جو ہے اس کو حرام سمجھنا چاہیے، غلط ہے. اور اپنے مال پہ تکیہ بھی مت لگاؤ کہ توکل سارا اسی پر کہ نہیں بس یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پورا ٹائم آل دا ٹائم اس کو بزنس مل رہا تھا نا کہ کبھی مطلب کھجور تیار ہو رہی ہے، کبھی انگور تیار ہو رہے، کبھی کھیتی باڑی کے سب تیار ہو رہے، اور بھی ہوگا کچھ ترکاریاں وغیرہ. تو پھر اس نے تکیہ لگا دیا اس پہ. آیت نمبر 39 وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. اب دیکھو یہ شروعات ہوئی سورہ کہف الحمدللہ سے. تو یہ تسبیحات جو ہے الحمدللہ اللہ کی حمد و ثنا. پھر اللہ نے یہاں پر کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو یہ جو ہے یہاں پر یہ بندہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے اس باغ والے سے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، کیوں نہیں ہوا ایسا کہ جب تو داخل ہوا تیری جنت میں، جنت ورڈ یہ دیکھ لو، جنت میں داخل ہوا تو قلتا تو کہتا نا یہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہ تب اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کسی یعنی ما شاء اللہ، اللہ جو چاہا وہ کیا، اللہ نے جو چاہا وہ کیا. اور تمام قوت لا قوت الا باللہ، اور کسی میں کوئی پاور کوئی قوت ہے ہی نہیں اللہ کے سوا. یہ بول کے تو اپنے باغ میں داخل کیوں نہیں ہوا؟ یعنی تو نے اپنے اوپر ظلم کیا. اس لیے ہم کو یاد رکھنے کی یہ بات ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا کہ انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، انشاءاللہ ہر کام کرنے سے انشاءاللہ مطلب پہلے بولا کرو. تو یہ یاد رکھو یہ 3 الفاظ جو ہے یہ سورہ کہف کے اندر اللہ نے ہم کو دیا ہے. تو جب گھر میں داخل ہو، اپنے کام کی جگہ پہ آفس میں داخل ہو، اپنی کار میں داخل ہو، تو یہ پڑھو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ نے یہاں پر اپنے کو ہم کو سب کو یہ دے دیا ہے کہ لو دیکھو ابھی یہ پڑھا کرو. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، کہ اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے، ان ترانی تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں انا اقل، کیونکہ اس نے بھی تو وہیں پر کہا تھا نا کہ دیکھ میں تیرے سے بہت زیادہ ہوں، یعنی تیرے پاس تو ہے ہی نہیں. تو اس نے بھی کہا کہ ہاں میں اقل ہوں، یعنی کہ بہت ہی قلیل نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی. انا اقل من کا تجھ سے، مالوں اور ولدا، تو مال اور بیٹوں سے، یعنی کہ مطلب تیرے سامنے میں یقیناً بہت کم ہوں، کمتر ہوں میں.
تو اس نے یہ چیز کو ایکسپٹ کیا. ہاں بھائی تو ابھی مجھے ڈاؤن تو کر رہا تھا نا یہ بول کے کہ تیرے پاس تو مال بھی نہیں, تیرے پاس تو یہ بڑائی چھوٹا پن ہے. بڑائی صرف اللہ کی ہے. ایک بات یاد رکھ لو, جو بڑائی ہے وہ صرف اللہ کی ہے. اس لیے جس نے بھی اپنی بڑائی کی نا وہ وہیں پر اندھے منہ گرے گا, وہ ہی از ڈومڈ, وہ ڈوم ہو کے رہے گا. اس لیے اپنی بڑائیاں مت کرو, اپنی کسی بھی چیز کی بڑائی مت کرو. یہاں تک کہ اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی اگر اپنی بڑائی کرے گا کسی اچھائی کی بھی تو اس کے لیے وہ ہے کہ وہ ڈومڈ ہے, پھر تباہ ہو جائے گا وہ. Why did you not, as you went into the garden, say, کیوں نہیں کیا, Allah's will be done. Allah's will be done. There is no power but from Allah. If you do see me less than you in the wealth and sons, یعنی تم جو مجھے دیکھ رہے ہو, اس کی نوٹ ہے 2380. The companion's argument divides itself into 5 parts. تو یہ جو کمپینین کی جو بحث ہے یہ 5 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے, ڈیوائڈ. Number 1, he remonstrates against the proud man denying Allah. یعنی اس نے اس گھمنڈی, وہ انسان جو اپنا غرور کر رہا تھا, گھمنڈ کر رہا تھا, تو اس کے سامنے اس نے اس کو دکھا دیا کہ یہ مطلب تیرا یہ جو تو کر رہا ہے وہ بالکل غلط ہے, کیونکہ تو نے اللہ کو ہی ڈینائی کر دیا, اپنے باغ کو تو نے اپنا رب بنا دیا. Number 2, he from his own spiritual experience proclaims that Allah is one and that he is good. اور وہ اپنے تجربے سے, چاہے وہ غریب تھا, پھٹے حال تھا, نہیں تھا اس کے پاس مال و دولت, اولاد بھی نہیں تھی, لیکن اس کو اپنی روحانی, جو اس کے روحانی طور پر اس کو جو تجربہ تھا, جو اس کے دل کے اندر اس کو جو چیز محسوس ہو رہی تھی, تو اس کی وجہ سے اس نے یہ اعلان کیا کہ اللہ صرف ایک ہے اور وہ بہت اچھا ہے. Number 3, he points out to him the better way of enjoying Allah's gifts with gratitude to him. پھر اس نے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرا کہ تو باغ میں داخل ہوا اور تو نے اللہ کا کوئی شکر بھی نہیں کیا. تو صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ تم اللہ, جب تم کو جو بھی گفٹ اللہ کی طرف سے ملتا ہے, مال اور اولاد اور عزت اور مرتبہ, کوئی بھی چیز کا, ٹیلنٹس کا, تو پھر تم کو وہ گفٹ کو تم انجوائے کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی شکر گزاری کرو نا. چوتھا پارٹ اس کی بات یہ ہے, he expresses contentment and satisfaction in Allah's dealings with him. اور اس کو کوئی شکایت نہیں اللہ سے, وہ بہت مطمئن ہے اور اس کو بہت ہی سیٹسفیکشن ہے, اطمینان ہے کہ مجھے اللہ نے میرے ساتھ جو بھی معاملہ کیا ہے میں اس سے بہت مطمئن ہوں. Number 5, he gives a warning to the fleeting nature of this world's goods. اور وہ اس کو وارن کرتا ہے, خبردار کرتا ہے کہ دیکھ یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے, جو بھی اچھا جو کچھ بھی ہے دنیا کا, وہ اس کے نیچر میں اللہ نے بنایا کہ وہ کبھی بھی ختم ہو جائے گا. کون سی چیز باقی رہتی بتاؤ؟ بڑے بڑے ہم نے دیکھے پیلسز, چاہے وہ فرعون کا پیلس ہو, چاہے وہ کسی بادشاہوں کا ہو, وہ رہتا ہے, وہ کھنڈر ہی بن جاتا ہے. کیوں نہیں رہتا؟ زندگی بھر اس میں سونے کے کیا کیا لگے ہوئے تھے, تو رہا کچھ بھی نہیں رہا. اور پھر انسان کا خوبصورتی, طاقت, وہ بھی رہتی ہے کیا؟ وہ بھی نہیں رہتی. اسی لیے جو بھی بہت علم بھی ہوتا ہے جس کے پاس, بہت ایج میں آنے کے بعد وہ ایسا بن جاتا ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جیسے کہ وہ کچھ نہیں جانتا, بھول جاتا ہے وہ اپنا علم بھی, اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. تو کون سی چیز باقی رہتی ہے؟ کیا باقی رہتا ہے؟ تم فرنیچر گھر میں لاتے ہو, کچھ سالوں کے بعد تم کو لگتا ہے اس کو ہٹاؤ اور اب نیا لاؤ, کیونکہ اب وہ بھی عجیب سا ہو گیا, خراب ہو گیا, پرانا ہو گیا. تو اسی لیے یاد رکھو کہ اس دنیا کی ہر چیز
یعنی دس ورلڈز گڈس جو ہے وہ اپنے نیچر میں فلیٹنگ ہے، یعنی چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اینڈ دا سرٹنٹی آف Allah's punishment فار inordinate vanity، یعنی تم جو فضول کی چیزوں میں لگتے ہو اس کے لیے یقیناً اللہ کا عذاب جو ہے وہ یقیناً ہے، آئے گا. تو وہ چیز اس نے 5 اس کے اندر اس کے بولنے میں 5 چیزیں ہیں. تو اب ہے اس کا آیت نمبر 40. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. اب وہ کہہ رہا ہے فَعَسَىٰ، تو عصا کا مطلب ہے جب انسان عصا کہے گا نا تو یعنی کہ مطلب بولتے ہیں نا ہم کہ ہوپ فلی، یا مطلب ایک امید ہے اس میں، کہ امید کے ساتھ بول رہا ہے وہ کہ فَعَسَىٰ رَبِّی. لیکن جب اللہ کہتا ہے نا کہ عصا، میں یعنی کہ میں بھی، کہ میں تمہارے لیے شاید یہ کر دوں یا وہ کر دوں یا تمہیں معاف کر دوں، ایسا اس طرح سے کوئی بھی بات پہ جب اللہ کہتا ہے تو اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے گا کچھ. لیکن بندہ جب فَعَسَىٰ بولتا ہے کہ اب یہ بندہ بول رہا ہے نا فَعَسَىٰ رَبِّی، کہ شاید کہ میرا رب، میں بھی میرا رب، تو یہ امید والی بات ہے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب جو ہے أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا، کہ مجھے عطا کرے گا کچھ اچھا اور بھی خیر، یعنی اور بہتر، من جنتی کا، تیرے یہ جنت ہے نا، تیری باغ، ان سے زیادہ اچھا مجھے کچھ عطا کرے گا. نیچرلی وہ امید رکھ رہا ہے کہ آخرت کے اندر اس کو اللہ جو جنت اگر دے گا تو وہ تو بڑی ہی چیز ہے. تو اس نے کہا کہ شاید کہ میرا رب جو ہے مجھے جب تیری جنت ہے نا تو اس سے بہت ہی اچھا کچھ عطا کرے گا. خیر ورڈ تو معلوم ہے نا، بہت زبردست ہے نا. خیر ورڈ تو یعنی جو خیر ہے تو وہ تو سمجھو تم گڈ اور بیٹر اور یہ سب اس کا میننگ نہیں بول سکتے، وہ بہت زبردست ہے اس کا میننگ. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا، اور پھر ایسا نہ ہو کہ بھیج دے اللہ، یعنی علیہا یعنی اس پر، تیرے باغ پہ، حسبان یعنی کہ کوئی طوفان یا کوئی ایسی تھنڈر بولٹ یا کچھ بھی، مطلب ہواؤں کا تیز چلنا، یا پھر کوئی بھی ہریکین ہو سکتا ہے، اینی تھنگ. تو وہ اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ بھیج دے تیرے اس باغ کے اوپر کوئی بڑا، کوئی مطلب حسبان من السماء، آسمان سے. تو آسمان سے تو بجلی بھی گرتی ہے، بارش ہوتی ہے طوفانی تو سب تباہ، فلڈ ہو گیا تو بھی تباہ، کیونکہ نہر تو ہے وہاں پر بہ رہی ہے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو پھر ہو جائے گا سب کچھ تیرا یہ باغ سعیدن، ایک ریت، سعیدن یعنی ریت، زلقا پھسلن، سلپری ریت، یعنی جس میں کیچڑ ہو، بندہ چلے بھی تو پھسل جائے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے اللہ تیرے اس باغ کے اوپر کوئی ایسی طوفان بھیج دے ہاں تو جس کی وجہ سے یہاں پر کچھ نہ رہے، صرف ایک چکنی ایک ریت ہے جو پھسلن ہے اس میں. یہ بندے نے بولا کہ یعنی تو اس پر کیوں اتنا اترا رہا ہے؟ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز کو ختم کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈز بھی نہیں لگتی، اس سے بھی کم، split of a second. It may be that my Lord will give me something better than your garden and that he will send، کیونکہ اس نے بڑا ہی مارا نا، تو میں تیرے سے بہت زیادہ ہوں، وہ بڑا ہی مارا تھا اور اس کو بتا رہا تھا تو پھکڑ فقیر. تو and that he will send on your garden thunderbolts by way of reckoning، یعنی حساب لینے کے حساب سے، from heaven making it but slippery sand. یہ اس نے جواب دیا، اس کو چپ تھا، جب سے چپ تھا بیچارہ، لیکن جب جواب پہ آیا تو برابر اس نے رائٹ اینڈ لیفٹ دیا اس کو. آیت نمبر 41. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا. اب اس کو وہ بول رہا ہے کہ او یصبح، اور کہیں ہو نہ جائے ایسا کہ ماؤها
اس کے اندر جو تیرے گارڈن میں جو پانی ہے، مطلب جو نہر بہ رہی ہے، غورن تو یعنی وہ کہیں زمین کے اندر اتر گئی، فلن تستطیع لہ طلبا، اب تو اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر سک رہا ہے، یعنی مٹی کے اندر جا کے وہ پانی پورا سوکھ گیا، اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اب نہ نہر ہے نہ ندی ہے، سوکھی مٹی ہے، تو اب تو کھودے گا اس کو، کہاں سے لائے گا پانی کو؟ اور اب تو اس کو حاصل نہیں کر سکتا. فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا, or the water of the garden will run off underground so that you will never be able to find it. اب یہ دیکھو کہ یہ غریب بندہ جو تھا نا نیک والا, اس نے اس کو کوئی بد دعا نہیں دی کہ تیرا ایسا ہو جائے یا تیرا گارڈن یوں ہو جائے اور اس تباہ ہو جائے برباد, ایسا نہیں بولا اس نے یہ بولا کہ تو جو اللہ کا شکر نہیں کر رہا جو اللہ نے تجھے گفٹ دیا ہے, اور اب تو جو ہے اس پر بلکہ اترا رہا ہے, دوسروں کو تو نیچا دکھاتا ہے اپنی بڑائی چٹا پن کر کے. تو یہ بڑائی جو کرتے ہیں یہ سب غلط ہے, کرنا بھی نہیں چاہیے. تو اس نے صرف اس کو یہ بتایا کہ تو جو یہ حرکتیں کر رہا ہے وہ غلط ہے, مگر اس نے یہ نہیں بولا کہ تیرا ایسا ہو جائے یا اللہ اس کا ایسا کر دے, اس کا برا کر دے, ایسا نہیں بولا اس نے. مگر ہم پڑھیں گے ابھی آگے انشاءاللہ کہ جب یہ بندے کی بولی ہوئی بات, کیونکہ یہ نیک بندہ تھا, اللہ کا وہ نیک بندہ, دنیا میں پھٹے حال, غریب, اس کے پاس اولاد بھی نہیں ہے, مال بھی نہیں ہے, لیکن اس نے جو بات خالی بول دیا نا اس کو ڈرانے کے لیے, وہ اللہ نے اس کی وہ بات کا پورا مان اور بھرم رکھ دیا. اس کی وہ بولی ہوئی بات جو ہے کہ میرا یہ نیک بندے نے یہ بات بولا ہے نا, اب میں اس کو پورا کروں گا. اس نے تو نہیں بولا اللہ کو کہ تو ایسا کر, اس کو خالی ڈرا رہا ہے کہ دیکھ یہ سب مت کر, اللہ کا شکر ادا کر. اب اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں.